پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے شہر میں ایک امیر تاجر رہتا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ دولت تو اس کے پاس بے شمار تھی، مگر دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ غریبوں کو دیکھ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا اور مسجد کا رخ تو جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہ ہو۔ شہر کے لوگ اس کی سخت مزاجی سے ڈرتے تھے۔ اس کے گھر میں سونے کے صندوق بھرے پڑے تھے۔ شہر میں اس کی کئی دکانیں تھی اور روزانہ بیٹھ کر اپنا خزانہ گنتی کرتا اور فخر کرتا۔ وہ کہتا، میری دولت ہی میری طاقت ہے، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، نہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی شہر میں ایک فاطمہ نامی بیوہ عورت بھی رہتی، 3 چھوٹے بچے۔ وہ مزدوری کرتی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی، مگر پھر بھی پوری نہ ہوتی۔ ایک دن وہ ہمت کر کے عبد الرحمن کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے اپنی بیماری اور بچوں کی بھوک کے حال کے بارے میں اسے بتایا، مگر عبد الرحمن نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور زور سے ہنس پڑا۔ میں نے دولت خیرات کے لیے نہیں کمائی، جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو۔ اس کے نوکروں نے فاطمہ کو زبردستی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ فاطمہ روتی ہوئی سیدھی مسجد پہنچی، سجدے میں سر رکھا اور رب کے حضور فریاد کی، یا اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد فرما۔ امام صاحب نے اسے دلاسا دیا اور کچھ روٹیاں دی اور وجہ پوچھی۔ فاطمہ نے سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، بیٹی، اللہ کی پکڑ خاموش ہوتی ہے مگر سخت ہوتی ہے۔ ظالم کو لگتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ سب جانتا ہے۔ صبر کرو، انصاف ضرور ملے گا۔ ادھر رات کو عبد الرحمن اپنے محل میں شاہانہ کھانا کھا رہا تھا۔ چاندی کی پلیٹیں، طرح طرح کے کھانے اور ارد گرد صرف وہی لوگ موجود تھے جو اس کی دولت کی تعریفیں کرتے۔ کسی کو غریب کی بھوک یاد نہ تھی۔ رات گہری ہوئی تو اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بولے، عبد الرحمن، تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، تمہاری کمائی میں حرام کے پیسے شامل ہیں، توبہ کر لو، ورنہ اس دولت کا غرور تمہیں لے ڈوبے گا۔ وہ ڈر کر جاگا، لیکن صبح ہوتے ہی سارا خواب بھول گیا۔ پھر وہی بازار، وہی غرور اور وہی سختی۔ دوپہر کے وقت شہر میں ایک اجنبی مسافر داخل ہوا، سادہ لباس مگر چہرے پر نور اور آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ سیدھا عبد الرحمن کی دکان پر پہنچا۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں، ذرا پانی پلا دو۔ عبد الرحمن نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہاں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ مسافر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شہر کے لوگوں سے ملا، ان کی باتیں سنی۔ ہر زبان پر عبد الرحمن کی سختی کا ذکر تھا۔ فاطمہ کی کہانی بھی سنی۔ شام کو وہ مسجد پہنچا، امام صاحب سے ملاقات کی۔ امام صاحب نے کہا، ہم روز رب سے دعا کرتے ہیں، کوئی دن ایسا آئے جب ظالم کا حساب ہو۔ مسافر نے نرم لہجے میں کہا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر چلتی ضرور ہے، بہت جلد تم انصاف دیکھو گے۔ اگلے ہی دن عبد الرحمن کو ایک بڑی خبر ملی۔ ایک شہزادہ اس سے قیمتی موتیوں کا سودا کرنا چاہتا تھا، قیمت ایسی کہ عبد الرحمن خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اسے لگا اب وہ پورے بغداد کا سب سے بڑا تاجر بن جائے گا۔ شہزادے کے سودے کی لالچ نے عبد الرحمن کو اندھا کر دیا۔ اس نے سارا قیمتی سامان اونٹوں پر لادا اور یہاں تک اپنے خزانے کے صندوق بھی ساتھ رکھ لیے۔ اسے یقین تھا یہ سودا اسے بغداد کا سب سے بڑا تاجر بنا دے گا۔ قافلہ بڑے تکبر اور شان کے ساتھ شہر سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا کچھ کھانے کو دے دو۔ عبد الرحمن غصے سے چیخ کر بولا، راستے سے ہٹو، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ بوڑھا بولا، اللہ سے ڈرو، ایک دن تم بھی محتاج ہو جاؤ گے۔ مگر عبد الرحمن طنزیہ ہنسی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ دھوپ تیز ہوئی تو قافلہ سنسان میدان سے گزر رہا تھا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، آندھی چلی اور ریت کا طوفان اٹھا۔ اونٹ بکھرنے لگے، لوگ راستہ بھول گئے اور مال دور دور جا کر گرنے لگا۔ عبد الرحمن چیختا رہا مگر طوفان کی آواز سب کچھ نکل گئی۔ جب آندھی تھمی تو منظر تباہی کا تھا۔ قیمتی موتیوں کے ہار ریت میں دب چکے تھے، خزانے کے صندوق غائب تھے، نوکر جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ عبد الرحمن وہیں بیٹھ گیا۔ پوری زندگی کی کمائی چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ غرور ریت کے ذروں کی طرح اڑ گیا۔ وہ بھوکا پیاسا اکیلا صحرا میں چلتا رہا۔ جس نے کبھی بھوکے کو روٹی نہ دی، آج خود بھوک سے نڈال تھا۔ جس نے کبھی کسی مسافر کو پانی نہ دیا، اب خود پانی پینے کے لیے ترس رہا تھا۔ دور سے اسے ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مٹی کی چند جھونپڑیاں اور چولہوں کا دھواں۔ اس نے ایک جھونپڑی پر دستک دی۔ ایک غریب آدمی باہر آیا۔ عبد الرحمن نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ غریب فوراً اسے اندر لے گیا۔ بیوی کو آواز دی، مہمان آیا ہے،
जो भी है ले आओ। घर में थोड़ी सी रोटी थी, मगर दोनों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया और सारा खाना अब्दुर्रहमान के सामने रख दिया। पानी दिया, सोने की जगह दी और नरमी से बात की। अब्दुर्रहमान हैरान था, जिनके पास कुछ नहीं होता वो इतने सखी कैसे होते हैं। सुबह जब वो उठा तो दिल बदल चुका था। गरीब आदमी ने कहा, मेहमान नवाजी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अल्लाह की दी हुई बरकत है। अब्दुर्रहमान ने शुक्रिया अदा किया और रास्ता पूछा। गरीब ने कहा, मैं तुम्हें खुद शहर तक छोड़ आता हूँ। दोनों पैदल रवाना हुए। अब्दुर्रहमान सफर के दौरान खामोश रहा और अपने गुनाहों के बारे में सोचता रहा। रास्ते में उसने पूछा, तुम्हारे पास दुनियावी दौलत नहीं, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? गरीब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी दौलत से नहीं, अल्लाह की रजा से मिलती है। जो मिला इस पर शुक्र किया, जो नहीं मिला वो अल्लाह के सुपुर्द। जुल्म देर तक नहीं चलता, अल्लाह सब देखता है। ये बातें अब्दुर्रहमान के दिल में तीर की तरह लगती रही। शाम तक वो शहर के करीब पहुंच गए। अब्दुर्रहमान ने उस नेक आदमी को दिल से रुखसत किया और शहर में दाखिल हुआ। लोग उसे देखकर दंग रह गए। पहले वाला अमीर ताजर अब फटे पुराने कपड़ों में कमजोर और थका हुआ लग रहा था, बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। वो अपने महल पहुंचा तो नौकरों ने दरवाजा खोला, मगर उसे पहचाना नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। नौकर हंस पड़े, हमारा मालिक तो मालदार है, तुम तो कोई गरीब फकीर लगते हो। उन्होंने इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब्दुर्रहमान सड़क पर बैठा फूट फूट कर रोने लगा। जिसने जिंदगी भर दरवाजे बंद किए थे, आज उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। जिसने गरीबों की तजलील की, आज वो खुद जलीलो ख्वार था। इसने हाथ उठाए तो आंसू बहने लगे और दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तकब्बुर में अंधा हो गया था। अब मुझे समझ आ गया है, असल दौलत तेरी रहमत है, मेरी जमा की हुई चीजें कुछ नहीं। इसकी तौबा सच्ची थी। रात वहीं गुजरी अल्लाह की रहमत के साए में। सुबह रोशनी फैली तो अब्दुर्रहमान आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल पड़ा। इमाम साहब ने इसे देखा तो फौरन पहचान लिया। अब्दुर्रहमान ने सारी दास्तान बयान की, अपने गुनाहों का एतराफ किया, गरूर की सजा और अल्लाह से की गई सच्ची तौबा। इमाम साहब ने शफकत से कहा, बेटा अल्लाह बहुत मेहरबान है, जो दिल से पलटे वो इसे माफ कर देता है। उस दिन से अब्दुर्रहमान ने मस्जिद में रहना शुरू कर दिया। वो मस्जिद की सफाई करता, नमाजियों की खिदमत करता और जिसे भी कोई मदद की जरूरत होती तो वो उसकी मदद करता। जितना भी खाना मिलता इसमें से दूसरों को देता। इसकी दिल की सख्ती खत्म हो चुकी थी। जिंदगी एक नया बाब शुरू कर चुकी थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिन गुजरे। एक दोपहर बेवा फातिमा मस्जिद में दाखिल हुई। इसने अब्दुर्रहमान को देखा, मगर पहचान ना पाई। अब्दुर्रहमान का दिल धड़क उठा। इसने फौरन सर झुका लिया। शर्मिंदगी इसके चेहरे पर छा गई। हिम्मत करके वो इसके करीब गया और धीमी आवाज में बोला, बहन मैं वही जालिम ताजर हूँ जिसने तुम्हें रुसवा करके दरवाजे से धक्के देकर निकाला था। अल्लाह ने मुझे मेरे गरूर की सजा दी, बस मुझे माफ कर देना। फातिमा चौंक कर इसे देखती रह गई। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैंने तो बहुत पहले तुम्हें माफ कर दिया था। मैंने बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की थी, अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम बदल चुके हो, यही मेरी दुआ थी। अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिल हल्का हो गया। बेवा फातिमा ने कहा, अल्लाह की रहमत वसी है, सच्ची तौबा करने वाले को नई जिंदगी दे देता है। बस नेकी करते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अब्दुर्रहमान ने शुक्रिया अदा किया और दुआ की दरख्वास्त की। वो रुखसत हो गई। अगले रोज अब्दुर्रहमान बाजार पहुंचा। वहां एक दुकानदार ने इसे पहचान लिया और अफसोस से बताया, तुम्हारे नौकरों ने तुम्हारे महल पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारा माल भी आपस में बांट लिया है, अब तुम्हारे नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अब्दुर्रहमान ने सुकून से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहे वही होता है। दुकानदार हैरान हो गया। इसने पूछा, तुम्हें अपनी दौलत खो जाने का दुख नहीं? अब्दुर्रहमान ने नरमी से कहा, वो दौलत मेरी आजमाइश थी, अल्लाह ने छीन कर मुझे असल दौलत दे दी। ईमान, सुकून और अल्लाह पर भरोसा। दुकानदार इसकी बातों से मुतासिर हुआ और उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर लो, मैं तुम्हें मेहनत की मजदूरी दूंगा। अब्दुर्रहमान ने खुश होकर कबूल किया। वो ईमानदारी से काम करने लगा। जितनी मजदूरी मिलती इसमें से आधी मस्किनों को देता। लोग इसकी इस्लाह और नरमी को देखकर हैरान रह जाते। चंद माह में वो अपनी नेकी, हिकमत और तजर्बे की वजह से सबका मुशीर बन गया।
وہ ہر کسی کو صبر، شکر اور اللہ پر یقین کی تلقین کرتا اور کہتا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر چلتی ضرور ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ ایک دن وہی نورانی چہرے والا مسافر دوبارہ شہر آیا، عبد الرحمن کو دیکھا اور مسکرا کر بولا کیا تم وہی تاجر ہو؟ عبد الرحمن نے کہا ہاں، مگر میں اب بدل چکا ہوں، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی۔ مسافر نے کہا میں عام مسافر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تمہاری توبہ قبول ہوئی، اب خوشخبری سنو، صبر کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ عبد الرحمن حیرت میں ڈوب گیا مگر کسی سے کچھ نہ کہا، دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ اگلے ہی دن دکاندار نے اسے ایک اہم ذمہ داری دی، ایک تاجر کا سامان دوسرے شہر پہنچانا تھا۔ عبد الرحمن نے سفر کی تیاری کی، صدقہ کیا، بچی ہوئی رقم غریبوں میں بانٹی اور بیوہ فاطمہ کی بھی مدد کی۔ امام صاحب سے دعا لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ وہی تھا جہاں پہلے اس کا قافلہ برباد ہوا تھا، لیکن اب اس کا دل بدل چکا تھا۔ سفر کے دوران ایک زخمی آدمی ملا جو ڈاکوؤں کا لوٹا ہوا تھا، وہ شدید زخمی تھا۔ عبد الرحمن فوراً رکا، اسے اٹھایا، پانی پلایا اور زخموں پر پٹی کی۔ جب اجنبی شخص کو ہوش آیا تو عبد الرحمن نے نرمی سے پوچھا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ زخمی نے کمزور آواز میں کہا اللہ تمہیں جزا دے، تم نے میری جان بچائی، میرا نام احمد ہے، میں ایک معزز تاجر کا بیٹا ہوں اور ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ کر بے حال چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن نے کہا بھائی یہ تو میرا فرض ہے، انسانیت یہی سکھاتی ہے۔ وہ احمد کو اپنے ساتھ لے کر قریبی گاؤں پہنچا، 2 دن تک اس کا علاج کروایا، جو جمع پونجی تھی سب خرچ کر دی۔ چند دن کے بعد احمد ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن احمد نے کہا تم نے جو احسان کیا ہے، میرے والد بہت بڑے تاجر ہیں، وہ تمہیں انعام ضرور دیں گے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر جواب دیا بھائی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی بدلے کی امید میں نہیں۔ یہ سن کر احمد کا دل اس کی سچائی سے بھر گیا۔ دونوں سفر کرتے ہوئے شہر پہنچے۔ عبد الرحمن نے اپنا سودا تاجر کے حوالے کیا۔ احمد نے اصرار کیا چلو میرے بھائی، میرے گھر چلو، ابا آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ عبد الرحمن نے منع کیا مگر احمد نہ مانا، آخر کار وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچے تو سامنے ایک شاندار محل تھا، نوکر دوڑ کر دروازہ کھول رہے تھے۔ احمد کے والد باہر آئے اور بیٹے کو صحت مند دیکھ کر پھوٹ پڑے۔ احمد نے سارا واقعہ بتایا۔ تاجر نے شکر بھری نظروں سے عبد الرحمن کو دیکھا اور کہا بیٹا تم میرے خاندان کے محسن ہو، جو چاہے مانگو، سونا چاندی زمین سب حاضر ہے۔ عبد الرحمن نے ادب سے ہاتھ جوڑ دیے، میں کچھ نہیں چاہتا، جو اللہ کی خاطر کیا اس کا بدلہ وہ خود دے گا۔ تاجر نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، آخر کار اجازت لے کر واپس چل پڑا۔ واپس آتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ سوچتا رہا ایک زمانہ تھا جب میں دولت کے لیے پاگل تھا، آج خود میں نے اپنے ہاتھ سے انعام کو ٹھکرا دیا۔ یہ سب اللہ کی رہنمائی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا شہر واپس پہنچا۔ لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ دکاندار نے جب اس کی ایمانداری کی تعریف کی تو عبد الرحمن سیدھا مسجد گیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اب اس کی زندگی سادہ مگر دل مطمئن تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔